ہمارے بزرگوں نے صوفیاء نے نا درد تھا ان کے دلوں میں کہ میں نے دین پھیلانا ہے، درد تھا. بے نمازی کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے. جو بندہ مسجد نہیں آتا تھا اس کو دیکھ کر ان کا دل دکھتا تھا. کسی کو قرآن پاک نہیں آتا تو پریشان تھے. حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ دیکھتے کسی نوجوان کو کہ وہ دین سے دور ہے یا کسی گناہ میں ہے یا معاذ اللہ مسلمان نہیں ہے تو رو پڑتے، کہتے مالک تو نے کتنا خوبصورت بنایا ہے، اس سے وہ والے کام کرا جو اسے جنت میں لے جائے. ایسا نہ ہو کہ یہ جہنم کا ایندھن بن جائے. وہ درد تھا، اس درد سے انہوں نے دین پھیلایا، اس درد سے انہوں نے. میرے عزیز آپ یاد رکھیں گے ہمارے بزرگوں کی طبیعتوں میں صبح اٹھنا، سارا دن ڈیوٹی کرنا، سارا دن خدمت کرنا، جدوجہد کرنا، اور دل میں درد کا ہونا، ذوق ہونا کہ لوگ دین والے ہو. جب آپ کا شوق ہو جاتا ہے نا میں نے دین پھیلانا ہے، تبلیغ کرنی ہے، پھر بندہ نکلتا ہے. پھر اس میں وہ دور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجلس بعض منعقد کرتے تھے نا، ممبر پہ بیٹھتے تو آنے سے پہلے دعا مانگتے تھے. کہتے تھے اللہ میں بات کروں گا تو اس میں تاثیر پیدا کر دے. اور پھر جب گفتگو مکمل کر کے لوٹتے تھے تو عرض کرتے تھے مالک اگر کو میں نے خیر کا جملہ کہا ہے تو پھر ان کے دلوں کو بدل دینا. وہ ایک یعنی مجمع سے دان لینا مقصود نہیں، دعوت دین دینی ہے، پیغام حق سنانا ہے. دل میں ایک درد ہے کہ بے دینوں کو دیندار کیا جائے، جو مسجد سے دور ہیں انہیں مسجد کے قریب کیا جائے. ان کو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا، ایک جگہ کچھ مجمع تھا، لوگ جمع تھے. حضرت نے فرمایا بڑھ کے دیکھو کیا ہے. تو میں نے دیکھا ایک شخص نے نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شراب پی ہے اور وہ نشے میں دھت ہے ایک بڑے اچھے وزادار گھر کا نوجوان، اور وہ گرا ہوا ہے اور وہ اول فول باتیں کر رہا ہے اور لوگ وہاں کچھ تمسخر اڑا رہے ہیں اور کچھ اس کو ویسے دیکھ رہے ہیں. تو مجمع لگ گیا. کہتے ہیں حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کو میں نے آ کے عرض کی حضور چلیں، ایک آدمی نے شراب پی ہے اور اس کی حالت غیر ہے تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو فرمانے لگے جنید کیا بات کرتے ہو، اس حال میں چھوڑ کے چلے جائیں اور بندہ ہے مومن کو. کہتے ہیں حضرت اپنی چھڑی پہ سہارا لیتے ہوئے ایک سائڈ سے میرا بازو تھامتے ہوئے اس شخص کے قریب آئے، اور چونکہ لوگ بزرگوں کا حیا کرتے تھے جتنے لوگ کھڑے تھے چلو اپنا اپنا کام کرو. لوگ سبھی رخصت ہو گئے. شیخ مجھے کہنے لگے ایک پیالے میں پانی تو لاؤ. کہتے میں پانی لایا تو حضرت نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا، پھر اس کے سر پہ تھپکی دی اور کہا بیٹا گھر جاؤ. اور جب اٹھے تو میں نے اٹھتے اٹھتے ان کی داڑھی پر ان کے آنسوؤں کو گرتے دیکھا. رو کے کہنے لگے مالک میں کمزور بندہ ہوں، بے بس ہوں، میں منہ دھو سکتا ہوں دل تو نہیں نہ دھو سکتا. میری جو حیثیت تھی اس کے مطابق میں نے ڈیوٹی کر دی، میں منہ ہی دھو سکتا تھا، وہ میں نے دھو ڈالا. دل تیرے دست قدرت میں ہے، مہربانی فرما دے. حضرت جنید فرماتے ہیں اگلی صبح جب تہجد کی نماز کے لیے ہم پہنچے تو وہ جو کل عصر کا شرابی تھا آج تہجد کی نماز کے لیے بیٹھا تھا. تو کہتے ہیں پھر بھی کوئی بات نہیں جتلائی. جب ایک کونے میں بیٹھ گئے تو جوان اٹھ کے آیا اور حضرت کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے رویا. کہنے لگا بابا تیری دعا میں بڑا اثر ہے، کل تو نے منہ دھویا تھا تو کریم رب نے دل بھی دھو ڈالا ہے، کرم ہو گیا ہے. ہمارے بزرگوں کی جو تبلیغ تھی ان کا درد تھا، انہیں سونے نہیں دیتا تھا. وہ درد وہ لے کے نکلے نا. سب جانتے تھے مدینہ طیبہ میں تدفین اور جنت البقیع کی سعادت کتنی بڑی بات ہے، لیکن نکلے نا صحابہ. وہ کبھی کسی شہر میں کبھی کسی شہر میں، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت. اس ذوق سے انہوں نے، داتا صاحب بھی سیدزادے شہزادے ہیں، اولاد رسول ہیں، ان کا گھر میں بھی ان کے لیے بڑا اعزاز تھا. پر راوی کنارے آ کے پتے کھانے کی کیا ضرورت تھی، ہندوؤں سے روڑے اور پتھر کھانے کی کیا ضرورت تھی. پر تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں. میں رمضان شریف سے ایک جمعہ پہلے ممبر کی طرف بڑھ رہا تھا تو ایک جوان نے نا میری ویسٹ کوٹ کی جیب میں رکا ڈالا. تو میں نے سوال ہوگا یقیناً گفتگو شروع کرنے سے پہلے وہ میں نے رکا کھولا تو کہنے لگے پیر صاحب اے ہن اسی نہ کچیاں نمازیاں بھی مسیتے ہونے کہ پکے انو آکھیا جے ذرا سانو گھورن نہ زیادہ، یہ بڑا گھورتے ہیں اور اندر آتے ہی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں فصلی بٹیرے بھی آ گئے کیونکہ اچھے میری جگہ اتنے میں روز بہنا تو ایک مہینے لے آیا ہے. نہ ایسا کرے، اللہ کے حضور دعا کیوں نہ کرے کہ جو آیا ہے رب اس پہ فضل فرمائے.
اور وہ آ جائے, تھوڑی گنجائش کیوں نہ دے, تھوڑا پیار کیوں نہ کرے. یہ جوان کوئی غیر نہیں ہے, اپنے ہیں. نہیں ہے ان کے چہرے پہ داڑھی اور نہیں ہے ان کے سر پہ پگڑی, لیکن میں نے کلین شیو بچوں کو بھی حضور کی نعت پہ روتے دیکھا ہے. میں نے انہیں بھی اسی درد کے ساتھ, اسی ذوق کے ساتھ محبوب کی یاد میں تڑپتے دیکھا ہے. اس پر کو کسی کا قبضہ ہے کہ میں پگڑی داڑھی والا ہوں تو میرا قبضہ ہو گیا؟ ہمارے صوفیاء کا, اللہ والوں کا خاص اسلوب دعوت رہا. وہ زازان نام کا گویہ تھا نا, تو بڑی سریلی آواز تھی اور بڑی دور دور سے لوگ آتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے, آپ کے کانوں میں آواز گئی تو کھڑے ہو کے پتہ کیا, تنقید نہیں کی. ہمارے ہاں تو ہو نقد ہے تنقید اسی وقت. دیکھو جناب کیا تماشے لگے ہوئے, قوم نو حیا ہی نہیں, یہ نہیں ٹھیک ہو سکتے, ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. حضرت بھی گزرے, محفل ٹھیک نہیں تھی اور اس کی آواز کانوں میں آئی تو اس پہ تنقید بھی ہو سکتی تھی. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کون؟ محبوب نے فرمایا اس سے قرآن سیکھا کرو, یہ عبداللہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا. اور درخت پہ چڑھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود مسواک لینے کے لیے, تو پنڈلیاں کچھ پتلی پتلی تھی. تو بعض لوگ دیکھ کے مسکرائے کہ دیکھو کیسی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں. تو محبوب نے فرمایا میرے عبداللہ کی پنڈلیوں پر تم ہنستے ہو, یہ تمہیں قیامت میں پتہ چلے گا ان کی قدر کیا ہے, ان کا احساس کیا. اتنا بڑا آدمی. حضرت عبداللہ ابن مسعود قریب سے گزرے تو کانوں میں آواز گئی اس شخص کی, ذرا رک گئے اور ایک ٹھنڈی آہ بھری. فرمانے لگے کتنی سونی آواز ہے, کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. میں اس سے زیادہ نہیں. تنقید کئی دفعہ کریں تو وہ کہتا ہے جا تو اپنا کام کر. فرمایا کتنی خوبصورت آواز ہے, کاش قرآن. یہ کہہ کے چلے گئے. وہ فارغ ہو کے نکلا تو وہاں جو لوگ موجود تھے نا, انہوں نے اس سے کہا او اللہ کے بندے آج پتہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جانتے ہو, صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم؟ کہا. کہنے لگے آج گزرے تھے. کیا ہوا؟ تیری آواز ان کے کانوں میں گئی, ان کے لہجے پہ عجیب سا اثر دیکھا اور ٹھنڈی آہ بھر کے انہوں نے کہا کاش وہ قرآن پاک پڑھتا تو اس آواز میں کتنا اور حسن اللہ پیدا کرتا. وہ بندہ چند منٹ وہاں کھڑا رہا, کسی نے تقریر نہیں سنائی, کچھ بھی نہیں کیا, وہیں کھڑے رہے. کہنے لگے تمہیں گھر کا پتہ ہے ان کے؟ گھر کا پتہ ہے؟ کہ جناب پتہ ہے. کہاں ہے؟ فلاں علاقے میں, فلاں گلی میں, فلاں محلے میں. دوڑے گئے, دروازے پہ دستک دی, حضرت تشریف لائے. میاں کیسے آئے ہو؟ کہ حضور میں آ گیا ہوں, آپ نے کہا تھا نا کتنی سونی آواز ہے, کاش قرآن پڑھے, تو میں آ گیا ہوں, پڑھا دے مجھے قرآن پاک. اب قرآن پاک ہی پڑھا جائے گا.